منصور بن عمار رحمہ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میرا ایک ساتھی تھا، بڑی نمازیں پڑھنے والا، بڑی تلاوتیں کرنے والا، روزوں کا پابند، اور لوگوں کے درمیان میں آئے تو خیر کی بات کرے، خیر کا حکم دے۔ ایک وقت ہو گیا میری اس سے ملاقات نہیں ہوئی، الغرض میں پوچھتے پوچھاتے اس کے گھر پہنچ گیا، دستک دیتا ہوں تو کیا دیکھتا ہوں کہ اس کی بیٹی دروازے پر ہے۔ اس نے پوچھا کہ آپ کو کس سے ملنا ہے؟ میں نے کہا کہ فلاں انسان سے ملنا ہے۔ تو لڑکی اندر چلی گئی، کچھ دیر بعد باہر آئی اور آ کر کہنے لگی کہ وہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ منصور بن عمار رحمہ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں گھر میں داخل ہو گیا، میں نے کیا دیکھا کہ وہ انسان گھر کے بیچوں بیچ چارپائی پر پڑا ہے اور اس کا چہرہ سیاہ ہو چکا ہے، چہرہ کالا رہبتناک ہو چکا ہے۔ منصور بن عمار رحمہ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جیسے ہی میں نے اس کے چہرے کو دیکھا مجھے خوف محسوس ہونے لگا، میں اس کے چہرے سے ڈرنے لگ گیا۔ میں نے اس سے کہا کہ تم لا الہ الا اللہ پڑھتے رہو۔ وہ آدمی کہنے لگا کہ منصور، میرے اور اس کلمے کے درمیان میں ایک آڑ بنا دی گئی ہے، میں چاہ کر بھی اس کلمے کی تلاوت نہیں کر سکتا، میں چاہ کر بھی اس کلمے کو اپنی زبان سے ادا نہیں کر سکتا۔ منصور بن عمار ڈر گئے، کہنے لگے کہ کیا کہہ رہے ہو؟ تم نیک تھے، عبادات کرنے والے تھے، تم قرآن پڑھنے والے تھے، نمازیں پڑھنے والے تھے، تم نیکی کا حکم دیتے تھے، برائی سے روکتے تھے، تمہاری تمام عبادتیں کہاں چلی گئی؟ وہ انسان کہنے لگا کہ منصور، معاملہ یہ ہے کہ میں یہ سب کام لوگوں کے درمیان میں اسی لیے کیا کرتا تھا کہ لوگ مجھے اچھے نام سے جاننے لگ جائیں۔ میں اکیلے میں آتا، گھر کے پردے گراتا اور اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانی کرتا، شراب پیتا۔ الغرض ایک دن میں بہت بیمار ہو گیا، اتنا بیمار ہو گیا کہ مجھے موت کا خوف ہونے لگا۔ تو میں نے گھر والوں سے کہا کہ مجھے گھر کے بیچ میں ڈال دیا جائے، مجھے گھر کے بیچ میں رکھ دیا گیا۔ میں نے قرآن آسمان کی طرف اٹھائی اور میں نے اللہ سے کہا کہ اے اللہ، تیرے اس کلام کا حوالہ دیتا ہوں، تو میری صحت درست کر دے، میں تیرے دین پر ثابت قدم رہوں گا۔ کہتا ہے کہ اللہ نے مجھے صحت دے دی۔ میں پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرنے لگا۔ ایک وقت بعد میرے ساتھ پھر وہی معاملہ ہوا، میں نے پھر سے آسمان کی طرف قرآن بلند کی، اللہ سے دعا کی، اللہ نے میری دعا قبول کر لی۔ پھر ایک عرصے تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے چھوٹ دے دی۔ منصور، پھر اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری گرفت کی۔ آج میری چارپائی گھر کے بیچ پڑی ہے، میں قرآن اٹھا کر آسمان سے دعائیں کر رہا ہوں، لیکن میری کوئی دعا قبول نہیں ہوتی۔ میں لا الہ الا اللہ کا ورد کرنا چاہتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے اور اس کلمے کے سامنے ایک بند بنا دیا، میں اس کلمے کو پڑھ نہیں سکتا۔ منصور بن عمار کہتے ہیں کہ مجھے ڈر ہونے لگا، میں وہاں سے اٹھ کھڑا ہوا اور میں نکلنا چاہ رہا تھا، اور جیسے ہی میں اس گھر کے دروازے تک پہنچا مجھے ایک خوفناک چیخ سنائی دی۔ میں جب پلٹ کر دیکھتا ہوں تو اس آدمی کی لڑکی نے کہا کہ ابا کی روح پرواز ہو چکی ہے۔ تو انسان جب ریاکاری کرنے لگ جاتا ہے، دکھاوا کرنے لگ جاتا ہے، یہ منافق کی ایک قسم ہے، عملی نفاق ہے، تو اس کے خاتمے پر اس کا سیدھے اثر پڑتا ہے۔ عبدالعزیز رواد رحمہ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں ایک آدمی کی وفات کے وقت اس کے قریب پہنچا، میں دیکھ رہا تھا کہ وہ سکرات کے عالم میں ہے۔ میں نے اس سے لا الہ الا اللہ کی تلقین کی، کہا کہ لا الہ الا اللہ پڑھا کرو۔ تو اس آدمی نے جھٹ سے مجھے جواب دیا کہ میں اس کلمے کا انکار کرتا ہوں، میں اس کلمے کو پڑھنا نہیں چاہتا۔ عبدالعزیز بن رواد رحمہ اللہ علیہ بڑے پریشان ہو گئے، اس لیے پریشان ہوئے کہ یہ مسلمان انسان تھا، لیکن وفات کے وقت اس نے اس کلمے کا انکار کیوں کیا؟ وہ کہتے ہیں کہ میں نے تحقیق شروع کی، میں اس انسان کے بارے میں معلومات حاصل کرنے لگا۔ الغرض مجھے جو معلومات حاصل ہوئی وہ یہ تھی
کہ یہ آدمی شراب پیا کرتا تھا، اس کے گناہوں نے اس کی موت برائی پر لا کر کھڑا کر دی۔ تو ہمارے گناہ ہمیں خاتمہ بالخیر سے دور کر دیتے ہیں، ہمارے گناہ ہمیں برے خاتمے پر لا کر کھڑا کر دیتے ہیں۔ دل دہلا دینے والا واقعہ، گناہ انسان کو کہاں تک پہنچا دیتا ہے، نظروں کا غلط استعمال آدمی کو کہاں تک پہنچا دیتا ہے۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ علیہ نے نقل کیا، البدایہ والنہایہ میں عبدہ بن عبد الرحمن نامی ایک شخص تھا، مجاہد تھا، مسلمانوں کے ساتھ جہاد پر نکلا ہوا تھا۔ انہوں نے ایک قلعے کا محاصرہ کر لیا، اس نے قلعے کے باہر سے قلعے پر ایک لڑکی دیکھ لی، اس کا دل اس لڑکی پر آ گیا، اس نے کسی طرح اس سے خط و کتابت شروع کر دی کہ میں تم سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ لڑکی نے کہا کہ تم مجھ سے اس وقت تک نہیں مل سکتے جب تک اپنا دین نہ چھوڑ دو، یہ عیسائیوں کا قلعہ ہے، تم اندر آنا چاہتے ہو تو ایک ہی شکل میں اندر آ سکتے ہو کہ تم عیسائی بن جاؤ۔ اس نے کہا کہ قیمت جو کچھ ہو میں سودا کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اس نے عیسائیت قبول کر لی، لڑکی نے اسے قلعے کا خفیہ راستہ دکھایا، وہ اندر داخل ہو گیا۔ کچھ دن بعد مسلمانوں نے قلعہ فتح کر لیا، اور جب مسلمانوں نے قلعہ فتح کر لیا تو وہ قلعے کے اندر گلیوں کے چکر کاٹ رہے تھے، تو انہوں نے دیکھا کہ کسی دروازے کی چوکھٹ پر ایک پاگل انسان بیٹھا ہے جو مٹی میں اپنے پیر گھس رہا ہے۔ لوگوں نے تعجب سے پوچھا کہ تم عبدہ بن عبد الرحمن ہو؟ کہنے لگا کہ ہاں میں عبدہ بن عبد الرحمن ہوں۔ ان لوگوں نے کہا کہ تمہاری نمازیں، تمہارے روزے، تمہارے خیر کے کام، تمہارا جہاد؟ اس نے کہا کہ وہ تمام کام مجھ سے ہٹا دیے گئے۔ لوگوں نے کہا کہ تم حافظ قرآن تھے، تمہارا قرآن کہاں گیا؟ وہ کہنے لگا کہ مجھ سے سارا قرآن بھلا دیا گیا سوائے ایک آیت کے، ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، یہ کافر بھی تمنا کرتے ہوں گے کہ کاش ہم بھی کبھی مسلمان ہوتے۔ تو گناہ، بدکاریاں، شراب نوشی، ریاکاری، یہ وہ قبیح اعمال ہیں جو انسان کو برے خاتمے تک پہنچا دیا کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی اس سے میری اور آپ کی حفاظت کرے۔